آیت الکرسی بہت بڑی رفعت و عظمت والی آیت ہے، اور اس کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی کبریائی اور اس کی بہت سی صفات کاملہ جو ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے، جس میں صرف اور صرف اللہ ہے۔ باقی جتنا بھی قرآن جو ہے اس میں اور بہت سے اللہ پاک نے جس طرح باتیں ذکر کی ہوئی ہیں، لیکن یہ آیت ایسی ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یہ بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ اس کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں، جو تمام کے تمام تو یہاں پر بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن کچھ فضائل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو پہلی جو اس کی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ تمام آیات کے اوپر اس کو اللہ پاک نے فوقیت دی ہے۔ جس طرح پہلے جو کلام صحیفوں کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں نازل ہوئے، تو قرآن مجید جو ہے اس کو باقی تمام جو کلام ہیں ان کے اوپر عظمت ہے، رائٹ۔ اسی طرح جو یہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں اس آیت کو فوقیت دی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب جو ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا کہ اے ابا منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابو منذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو متعدد بار اصرار کرنے پر میں نے عرض کی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دست شفقت ہے وہ میرے سینے پر مارا اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اے ابا منذر تجھے یہ علم مبارک ہو۔ اسی طرح اس کی ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم جو ہے ان کا ذکر ہے۔ اسم اعظم یعنی اللہ کا جو اسم اعظم جو ہے وہ اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے بہت سے متعدد نام ہیں جن سے ہمیں پکارنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تو ان میں سے جو اسم اعظم ہے وہ اس کے اندر ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ الحی القیوم۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی اس اسم اعظم کو لے کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے، وہ دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہو سکتی جو اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے آپ نے مانگی ہو۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن میں 3 صورتوں میں آئے ہیں۔ ایک تو یہی سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر یہ آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا سورہ آل عمران کے شروع میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آئی ہے، وہ کیا ہے؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ جو نام ہے یہ 3 صورتوں کے اندر یہ بیان ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی ہم ایک اور فضیلت جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی اس کی فضیلت ہے جو آج کل کے معاشرے میں جس طرح انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے، تو جو اس آیت الکرسی ایک آیت ہے اس کو جو پڑھ لیتا ہے وہ شیطان کے شر سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جو صبح کے ٹائم اس کو پڑھتا ہے اس آیت کو، وہ شام تک، اور جو شام کے ٹائم پڑھتا ہے وہ صبح تک جو شیطان ہے اس کے فتنہ سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو زکوٰۃ کا مال تھا اس کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے ان کو مقرر کیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کے ٹائم ایک آدمی آیا، ایک شخص ہے جو آ کر اس مال میں سے اپنی جو جھولی ہے اس کو بھرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میں صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر کروں گا، ان کے سامنے حاضر کروں گا۔ وہ جو شخص تھا ان کے ترلے کرنے لگ گیا کہ میں بڑا مجبور ہوں، کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا، تو اس نے بڑے ترلے کیے تو ان کو ترس آ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہوا اور مجھے ترس آ گیا، اس نے مجھے اس طرح کہا کہ میں بال بچے دار ہوں، میرے آگے گر گرانے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا تم سے اور وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کو یہ تھا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات تو جھوٹ ہو نہیں سکتی، تو وہ پھر آئے گا۔ وہ پھر بڑے ہوشیار ہو کے بیٹھ گئے کہ جی اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو پھر دوبارہ آ گیا، وہ دوبارہ وہی کام کر رہا ہے، وہ اس میں سے مال جو ہے وہ لینے لگ گیا، شروع ہو گیا، جو لیا اس کو بننا شروع کر دیا اس نے۔ ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ آج تو میں تجھے صبح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا کہ وہ ان سے معافی مانگنے لگ گیا کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں بال بچے دار ہوں، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، جو بھی اس نے کہا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کی قیدی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ ایسے ہوا، وہ آیا اور پھر اس نے میرے آگے
پھر التجا کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اس نے تمہارے آگے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا۔ اس وقت جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم 2 دفعہ پہلے یہ کام کر چکے ہو، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اب تمہیں میں ضرور پیش کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ پاک تمہیں نفع دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو پھر ہوا کہ ایسی کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو صحابہ تھے وہ تو خیر کی بات لینے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اس نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم رات کو لیٹتے وقت بستر کے اوپر جب جاتے ہو تو اس وقت اگر تم آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو اللہ تمہارے ساتھ جو ایک نگران ہے، جو ایک نگہبان ہے، وہ تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا، اور پھر وہ صبح تک تمہیں شیطان کے شر سے بالکل محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ ابو ہریرہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ انہوں نے پھر کہا کہ اس طرح یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اللہ پاک تمہیں نفع دیں گے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا کلمات تھے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ اگر آیت الکرسی جو ہے وہ تم شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو تو صبح تک ایک نگہبان جو ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ پاک مقرر کر دیں گے، اور وہ تمہیں شیطان سے صبح تک جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن یہ ہے کہ وہ سچ کہہ گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 دن سے کس سے ہم کلام ہو، کس سے تم بات کر رہے ہو رات کو؟ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے خود ان کو یہ بات کہی ہے کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لو گے تو اللہ تمہیں صبح تک محفوظ رکھے گا۔ تو اسی طرح جو دوسری احادیث ہیں ان سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر رات کو انسان پڑھتا ہے تو وہ صبح تک اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا، شیطان کا جو شر ہے، اس کا جو فتنہ ہے، اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، ایک نگہبان اس کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو انسان فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اور یعنی اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ فرض نماز ہے اور اس کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت ہے، کہ یہاں انسان مرا اور تو وہاں پر جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے جو اہل و عیال ہیں ان کو اس کو پڑھنے اور اس کی جو اتنے فضائل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔